آئی تھنک جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کے سوال ہوتے ہیں، شاید اس کا جو پہلا سٹیپ ہے ہم وہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام، کہ ایک سلسلہ اگر شروع کرنا ہے، آپ سائنس کی طرف آ رہے ہیں کہ بھئی اس کی فلاسفی کیا ہوتی ہے، تو اس وقت یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ ہیں، کتابیں ہزاروں کروڑوں لکھی ہوئی ہیں. کوئی 18 سال کا بچہ ہے، کوئی 19 سال کا بچہ ہے، وہ مسلمان اس لیے کیونکہ اس کے ماں باپ نے مسلمان بنا دیا، اس نے کبھی سیکھا نہیں، اسکول میں اسلامیت لی ہوگی. اگر وہ اپروچ کرتا ہے کہ میں پڑھنا شروع کروں، سننا شروع کروں، تو وہ اسلام سمجھے کیسے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے 3 لیولز ہیں. آپ اگر ایک بالکل عام آدمی ہیں، عام آدمی سے مراد یہ ہے بیسک آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کے اندر کوئی ورلڈ ویو ڈیولپ نہیں ہوا، کوئی کرٹیکل انالیسس کی بصیرت نہیں ہے، آپ کو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا، امی ابا نے جو کہہ دیا کیریئر شروع کر دیا، دکان پہ بیٹھتے ہیں، دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ چاہیے ہے جس کے مطابق دین کی جو عملی ہدایات ہیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے آپ کریں، وہ سب کی سب آپ سیکھ سکتے ہیں. بیسک سکلز ہیں، اس میں عملی چیزیں ہیں، پریکٹسز ہیں، کچھ تھیوری کی چیزیں ہیں، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں چاہیے، کامن سینس اور وزڈم پہ مبنی چیزیں ہیں. توحید کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، نبوت کا تصور ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے. یہ پہلا لیول ہے. ہر شخص جس کو محسوس سے ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اور قیامت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو 1 مہینے کے اندر کسی بھی دین کے عالم کے پاس چلے جائیں. متفق علیہ چیزیں ہیں یہ، اللہ کے پیغمبر نے کنسنسس کے ساتھ آگے پہنچا دی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. جو چھوٹے موٹے اختلاف آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان چیزوں میں ہے جہاں پر پہلے سے اختیار موجود ہے. نماز پڑھنے آپ جائیں گے، کسی سے پوچھیں گے، کہے گا ہاتھ اٹھا لیا کرو، تھوڑا سا رکھ لیا کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جان لیں گے اسلام کیا ہے. اس سے آگے بڑھ کے آپ براڈ بیس ایجوکیشن کے پس منظر سے آئے ہیں، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہو چکا ہے، ایجوکیشن ہے، لینگویجز کو جانتے ہیں، چیزوں کے ریشنیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے کیا ہرمیونیٹکس کار فرمایا ہے. 3 مہینے چاہیے آپ کو. ان 3 مہینے میں آپ نے بیسیکلی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد علماء نے نمائندہ کتابیں لکھ دی ہیں جس میں دین کے احکامات کو انہوں نے بیان کر دیا ہے. غامدی صاحب کی کتاب الاسلام ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے اور نمایاں کتابیں مولانا مودودی کی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں تو دین کا ایک ورلڈ ویو کمپریہنسو تعبیر ذہن میں آ جائے گی. یار اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، علت، ریشنیل، دین کا مقصد، کوہیرنس، ہر چیز کو آپ کانکریٹ انداز میں اخذ کر سکتے ہیں. یہ دوسرا لیول ہے. اس دوسرے لیول میں آپ خود باشعور مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں. رات کو آپ سوتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. ایک عیسائی ہے، اس سے میرا اس بنیاد پہ اختلاف ہے، ایک ہندو ہے، میں اس بنیاد پہ اس کی بات نہیں مانتا. تیسرا لیول ہے جو دین کا علمی مطالعے کا لیول ہے، اور اس مطالعے میں آج کل کی جو یوتھ ہے، جو ہماری اس وقت یونیورسٹی میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، براڈ بیس ایجوکیشن سسٹم سے نکلتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دین کا علمی مطالعہ. انٹلیکچولی دین کو سمجھیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 6 سے 8 مہینے چاہیے. اس میں آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے. اس کے بعد قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، 3 میجر تعبیرات ہیں اس وقت دنیا کے اندر. ایک تعبیر تصوف کی تعبیر ہے، اس کو امام غزالی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک سیاسی اسلام کی تعبیر ہے، اس دور میں مولانا مودودی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک تعبیر وہ ہے جس کو ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، فراہی تعبیر اس کو کہیے، دبستان شبلی کہیے. اس میں پھر آپ کو قرآن پڑھنا ہے، کچھ تفسیریں پڑھنی ہیں. ان لوگوں نے اپنے علم کو مرتب کر کے کتابوں میں لکھا ہے. مثلا غام صاحب نے میزان میں لکھا ہے، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، مولانا مودودی نے اس طرح سے کتابوں میں لکھا ہے. تو آپ کو سال 1 کا وقت چاہیے. سورس ریفرنس بکس آپ پڑھیں گے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سب لوگ پورا دین اس کو ہولسٹکلی کیسے دیکھتے ہیں، تعبیر کیا ہے، ان لوگوں کے چیلنجز کیا ہیں، ایک دوسرے سے ان کے اختلاف کیا ہیں، اور میں اگر اس میں سے کسی چیز کو اپنا رہا ہوں اور مجھ سے کل سوال ہوتا ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. 1 سال چاہیے اگر آپ دین کا سنجیدہ علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں.